دعوت کی کیا خوبیاں ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کہتا ہے اس سے اچھا کسی بات ہوگی. تو وہ کیا اچھائیاں ہیں؟ وہ تقریر کرنے کا نام اچھائیاں ہیں کہ نہ، بلکہ تقریر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. ہاں، ان البلا معقل بالمنطق، عربی کا مثل مشہور ہے کہ جتنی بلا ہے وہ آدمی کے بول سے لگی ہوئی ہے. ایک بول زبان سے نکل گیا بلا آ گئی، ایک بول کفر کا نکلا کافر ہو گیا. تو اپنے بولنے میں بھی احتیاط کریں. مولانا سید کا صاحب مرحوم تھے، وہ ہم کو بہت تاکید کر، میرا نام ان کے خطوط آئے ہوئے ہیں. انہوں کہ اپنے بیانوں میں احتیاط کرو کہ بیانوں سے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی ہے، بڑا ہیجان پیدا ہوتا ہے، اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا تو ترغیب کا کام ہے، ترغیب کا کام ہے، مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی، تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے، اپنا دین سیکھے، اپنے آخرت بناوے، اپنے دین کا مددگار بنے. استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں. کیوں؟ کہ استقبال ہے. حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے. نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے. حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، یہ فرمایا. تو ہم احتیاط کریں اپنے باتیں میں، اپنے بولنے میں، اپنے برتاؤ میں، تاکہ دعوت اپنے محاسن، اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو کہ دعوت کی کیا محاسن ہے، دعوت کی کیا خوبی ہے. کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی، کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کی، سوائے اپنے آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو. یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے. بس جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا. حسن نیت اس کو کہتے ہیں کہ حسن نیت پیدا کرو. یہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں کہ کیوں کر رہے ہو، اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو، خصوصیتیں مل رہی ہیں اس لیے کر رہے ہو. کہ اعزاز ملے نہ ملے، خصوصیت ملے نہ ملے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے ہیں. یہ کہا آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. انما ہممنا الاخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں کہ تمہاری بھی زندگی بن جاوے، ہماری زندگی بھی بن جاوے، اور ہماری تمہاری آخرت بنے. ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے مالوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہماری تعریف کرو کہ نا. انما ہممنا الاخرہ، جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا. جی ہاں، عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے. تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی حکومت کا اور اس کا. یہ کہہ رہا تھا اپنے تیز روٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اس وقت میں تیز روٹ ایسے تھے آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں، ایسے اس زمانے تیز روٹ ہوتے تھے، نجیب کہتے تھے اس کو، نجیب اچھا روٹ ایسا چلتا تھا. تو اپنے چھوڑ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے مٹھ میں بیٹھا ہوا، کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت اپنی بڑائی کا دھیان آتا ہے. ابن عمر سن رہے تھے. ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور سنت کے پورے پابند، حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے. فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہیں جس نے تجھ کو تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا، وہ اس کے حقدار ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی کہ بولنے دو، میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے. تو ذکرت الجنت ونعیمھا فترکتھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی. چھوڑو اس کجے میں کون پڑے، اس کو بولنے دو.
تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں. وہ فتنے میں نہیں پڑے گا. اس لیے حسن نیت دعوت والے کی، دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے، اور اس کے لیے حسن نیت. اپنی نیت کو اچھے کرو، ہر وقت نیتوں پر دھیان ہو. کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر. کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے. حدیثوں میں پوچھا کہ ایک آدمی جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متا کی غرض ہے اور اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. 2-3 دفعہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب ملا، کچھ نہیں ملے گا. لوگ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تو صرف اسی عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا. ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کے لیے کرنا. یہ حسن نیت، یہ دعوت کی اور دین کے ہر کام کی پہلی خوبی ہے. اچھی نیت، اور اچھی نیت کے بعد اچھا عمل. کہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے عملوں کو اچھا کرو اور نیک عمل زیادہ کرو. نیک عمل زیادہ کرو. جیسے میں نے نبیوں کے قصے سنائے، یہ نیک عملوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. حسن عمل، حسن نیت کہ اپنے عملوں کو زیادہ کرو. خالی ذمہ داری کے کام پورے کر کے آزاد نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جس کام کو اچھا سمجھا، جس دن کو اچھا سمجھا، اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاویں. فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خدمت بھی ادا کریں، حسن سلوک بھی کریں. کہ اپنے اچھے عملوں کا ذخیرہ، اچھے عملوں کا ذخیرہ. حضور کے زمانے میں غریب آدمی مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا. حالانکہ غریب تو صدقہ لینے کا حقدار ہے کہ ٹھیک ہے میں لینے کا بھی حقدار ہوں، مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے. اس لیے وہ مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا، اپنے عملوں کو بڑھاتے تھے. یہ مثالیں آپ حکایت صحابہ میں پڑھتے ہو. تو حسن عمل، حسن نیت، حسن اخلاق، یہ دعوت کے محاسن ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو. کہ اخلاق دعوت کے ہتھیار ہیں، دعوت کے اوزار ہیں. کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کے اوزار ہے تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں. جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے. ہاں، اپنے اچھے اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے. عائشہ کو اسی غریبی پر رحم آیا. ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، اور بہن اسما تھی وہ بھی بہت سخی. دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی. تو غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے، تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں. جلسہ اسی غربت پر رحم آیا، اسی فقیری تنگی پر رحم آیا. میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر. حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا. وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، رحم کھانے کا مطلب. تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی. حسن اخلاق، حسن اخلاق کہلاتے ہیں.